السلام علیکم دوستوں میرا لاسٹ ویڈیو تو آپ لوگ دیکھے ہوں گا. میں کافر کون ہے بول کے ایک ویڈیو بنایا اور اس میں ایک تو ڈکشنری سے میننگ بتایا کافر ورڈ لینگویج میں کیوں یوز ہوتا, عربی لینگویج میں کافر ورڈ کس لیے استعمال کیا گیا بلکہ ایک ڈکشنری کی میننگ بتایا. اور پھر دوسری چیز اس میں یہ بتایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کافر ورڈ جو یوز کر رہا وہ کیا معنوں میں استعمال کر رہا بول کے بھی بتایا. اس میں چند ورسز سے اگزامپل بھی بتا دیا میں. تو ابھی دیکھیے ریسنٹلی تھوڑے دن پہلے میرے اور میرے ٹیم کے نظر سے کچھ ایسے ویڈیوز گزرے جو لوگ بول رہے ہیں, وہ ویڈیوز بنانے والے بول رہے ہیں کہ بھائی ہم اسلام کو چھوڑ دیے, اسلام فالو کرنا چھوڑ دیے بول کے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات اوکے, یہاں تک ٹھیک ہے کہ بھائی ہم کو سمجھ میں نہیں آیا, ہم چھوڑ دیے, نو پرابلم. بٹ اس کے بعد وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اینٹی اسلامک اینٹی مسلم ایک ہیٹریڈ سپریڈ کر رہے ہیں, ایک جھوٹا پروپیگنڈا سپریڈ کر رہے ہیں اپنا. وہ لوگ ایک مشن لے کے چل رہے ہیں کہ بھائی اسلام کے خلاف بولو, مسلمانوں کے خلاف بات کرو, لوگوں کے دل میں نفرت پیدا کرو بولے. یہ چیز دیکھ کے میری اور میرے ٹیم کے دل میں بہت تکلیف ہوئی کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ, ایسا کیا ان کا فائدہ ہے بول کے. پھر بعد میں سوچا بھائی ان کا جو بھی فائدہ ہے ٹھیک ہے, وہ لیٹس کیپ اٹ اسائڈ بول کے چھوڑ دے کے میں بولا کہ بھائی لوگوں میں تو ایک صحیح بات کو, ایک صحیح میسج کو سپریڈ کریں گے بول کے میں یہ ایک ایم سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اور انشاءاللہ ایسے تھوڑے بہت ویڈیوز تو لوں گے ایک جھوٹے پروپیگنڈا کو ایکسپوز کرتے ہوئے, اس کا ایک کلیئر ایکسپلینیشن دیتے ہوئے قرآن سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ اصل چیز کیا ہے اسلام میں اور قرآن کیا بول رہا ہے. یہ جو ویڈیو جس کے اوپر بنا رہا ہوں وہ آدمی کا نام سچ والا بول کے ہے. تو دیکھیے یہ سچ والا کتنا جھوٹ والا ہے, یہ آدمی کتنا جھوٹ بولتا, کتنا مکاری کرتا, جھوٹ والا کتنا ہے, کتنا مکاری والا ہے یہ آدمی. دیکھیے ٹھیک ہے, ابھی ان پارٹس ہم لوگ ڈسکس کریں گے. تھوڑا ویڈیو دیکھیے پھر اس پہ ڈسکس کریں گے, پھر تھوڑا ویڈیو دیکھیے پھر اس پہ ڈسکس کریں گے اپن. اوکے چلیے دیکھیے کیا بول رہے ہیں یہ صاحب. جو بات کر رہے تھے اسلام کا اچھا چہرہ کہ یہ اس وقت تک اچھے ہیں جب تک ان کی تعداد نہیں ہے, تو میں اس کو یہاں پہ کوریلیٹ کر رہا تھا کہ ہر جگہ یہ ڈرامہ کرتے پھرتے ہیں جہاں ان کی تعداد ہوتی ہے. یہاں نیو یارک میں یہ لوگ انٹرفیتھ ہارمنی کے نام پہ یوزلی رمضان میں کچھ میٹنگز کرتے ہیں. اس میں ہندو بھی ہوتے, اس میں کرسچنز اور جوئش بھی ہوتے ہیں, اور یہ مسلمان بھی وہاں جا کے اپنی کوئی اچھی سی آیت پڑھ کے تو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. تو وہاں پہ سارے آئے ہوتے ہیں, تو میں دیکھتا ہوں, میں سوچتا ہوں اب کہ یار دیکھو یہاں پہ یہ ہندوؤں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کے تو کیا مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ان کی اپنی اوقات کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کی اپنی پرسنٹیج کوئی نہیں ہے, تو ان کو ابھی ان لوگوں سے فیور چاہیے ہے. تو ابھی یہ اچھے بچے بن رہے ہیں, تو جیسے ہی ان کی تعداد بڑھے گی تو پھر یہ ڈنمارک اور باقی ملکوں کی طرح کہیں گے اچھا ایک دفعہ ہماری تعداد بڑھ گئی تو پھر ہم قانون یہاں چینج کریں گے, پھر ہم یہ کریں گے, پھر وہ کریں گے, پھر ہم دیکھ لیں گے. تو یہ ان کا دیکھیں ایک بات جو ہے لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب یہ لوگ مسلم تبلیغ کرتے ہوئے اسلام کی یا قرآن کی اچھی باتیں بتاتے ہیں, تو مگر اس قرآن میں اور جو کچھ ہے وہ کبھی نہیں بتاتے ہیں. لوگوں کو یاد ہونا چاہیے یا پھر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ امن و سلامتی کا پیغام یا امن و سلامتی کا دم بھرنے والی اس کتاب میں قتل و قتال کو 170 دفعہ دہرایا گیا ہے. امن و سلامتی کا دم بھرنے والی کتاب, یعنی کہا ہے تو جاتا ہے کہ اسلام تو یہ قرآن تو سراسر امن ہے. ارے بھائی سراسر امن ہے تو اس میں قتل و قتال کو, اس کے مشتقات کو 170 دفعہ کیوں دہرایا گیا ہے؟ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کہنے کو تو بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہے علم کی کتاب ہے, یہ علم کا جو ہے حکم دیتی ہے, علم حاصل کرو, فلاں ساری باتیں کہی جاتی ہیں نا. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ پورے قرآن میں
قتل و قتال کا تو بار بار حکم ہے، آرڈر ہے. قتل و قتال کا تو بار بار حکم دیا گیا ہے. یہ جو ویڈیو پوسٹ ہوئی یہ شروع سے بتانا میرا ایک ایم تھا، اسی لیے میں شروع سے پلے کرا. اب آپ لوگ اس میں دیکھیں نا، یہ آدمی جو بیان کر رہا یہ نیو یارک میں بہرحال ایک رمضان میں جو بھی ایک ہم بتاتے کرتے بول کے، یہ آدمی کی اپنی سوچ ہے. یہ جو بھی ہے یہ ایک خیر مسلم تو نہیں ہے آدمی ہے، وہ اپنے ایک بگوٹری، اپنی ایک ہیٹریڈ بتا لے رہا. وہ اپنی ایک ذہنیت، اپنی ایک چال چلن، اپنی ایک نفرت ریپرزینٹ کر لے رہا. وہ خیر وہ ایک جاہل ہے، اس کو چھوڑ دو. اب یہ جو بیان کر رہے ہیں دیکھیے، ان کا نام ہے سچ والا. انہوں نام سچ والا رکھ لیے، کام ان کا پورا جھوٹ والا، فساد والا آگے کام ہے ان کے منہ سے جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. تو یہاں پہ دیکھیے نو کیا بول رہے ہیں، 170 آیتاں قتل و قتال کے ہے بول کے بول رہے ہیں. ایک بھی آیت نہیں دیے اور نہ ایک بھی آیت پڑھ کے سنائے نو، نہ ایک آیت کا ایکسپلینیشن بتا رہے نو، نہ اس کا ترجمہ دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. جس دن انہوں وہ آیتاں بتائیں گے اس دن ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. اور قرآن میں دیکھیے 170 آیت نہیں ہیں قتل و قتال سے لے کے، اور جتنے بھی آیت ہیں 99% دیکھو اس میں کیا بول رہا اللہ تعالیٰ بولتا، یہ قتل و قتال سے، کلنگ سے آپ لوگ پریونشن کرو، آپ پریونٹ کرو، یہ چیزوں سے آپ لوگ بچ کے رہو، دور رہو برا، اور یہ چیزوں کو روکو بول کے آیا. قتل و قتال ہم کرنا بول کے نہیں آیا. جہاں پہ بھی آیا یہ ظلم کر رہا اگر کوئی تو اس کو روکو بول کے ہے. قتل و قتال کوئی کر رہا تو اس کو روکو بول کے، اس کو سمجھاؤ بول کے ہے. خیر ٹھیک ہے، یہ ہم آیت جب آئیں گی ہمارے سامنے اس پہ ڈسکس کریں گے. لیکن علم و ہنر حاصل کرنے کا کسی ایک آیت میں کسی ایک جگہ بھی کوئی حکم نہیں آتا. علم و ہنر حاصل کرنے کا. تو اس سلسلے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی قرآن کی پہلی آیت ہے اقرا، اس میں تو ہے نا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اقرا قرآن کی پہلی آیت نہیں ہے. کس نے کہا آپ کی پہلی آیت ہے؟ قرآن میں تو جو ہے اس کا پہلی آیت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے نا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اقرا کا مطلب علم حاصل کرو ہے ہی نہیں. اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اقرا اصل میں یہ اجتماعی کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فردی، ایک انفرادی، ایک انڈیویجول بات ہے. اوکے. جس کانٹیکس میں یہ بات کہی گئی ہے اقرا کے ساتھ، وہ کچھ اور یہ بات کہی جا رہی ہے اس میں، تو اس میں علم حاصل کرو کہاں آتا ہے؟ اور قرآن کی پہلی آیت جو قرآن آپ کھولیں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد جو پہلی آیت آتی ہے وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی اس کتاب کو کھولا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، حالانکہ ترجمہ دیکھیے غلط ہے. یہ وہ کا لفظ جو ہے، یہ وہ کا ترجمہ ذالکہ کا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جتنے جو ہے ترجمے ہیں اس میں یہی بات کہی جاتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے ابھی کتاب کھولی، اس میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے؟ یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی کہ میں نے آپ کے سامنے ایک پیالہ دودھ کا دے دیا پینے کے لیے، بہت اچھے سلیقے کے ساتھ میں نے آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا پینے کے لیے. آپ جو ہے لے کر اس کو پینے ہی والے ہیں، منہ سے لگانے ہی والے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں دیکھیے کرٹک صاحب، اس میں چپکلی نہیں گری. آپ سمجھے میری بات؟ نہیں گری بھائی، میں تو کہہ رہا ہوں نہیں گری نا. تو آپ کیا کریں گے؟ وہ پیالہ پی لیں گے؟ ارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں چپکلی نہیں گری، تو آپ اس کو پیالے کو نیچے ٹیبل پر رکھ کر جو ہے، اب میں کہہ رہا ہوں آپ نے اس کو پینے سے کیوں، پیتے ہوئے کیوں رک گئے؟ تو آپ بولیں گے نہیں بھائی نہیں، بس کچھ میں پینا نہیں چاہتا. اب میں بار بار کہہ رہا ہوں یار اس میں چپکلی نہیں گری،
اب یہ دیکھیے یہاں پہ اقرا بول کے شروع کرنے جا کے روک دیا اور بول رہے ہیں کہ یہ پہلی آیت نہیں ہوتی بول کے. اب ہم جو ہمارے اسکالرز بولے یا ہمارے جو کتابوں سے ملا وہ ہمارے کو بتایا گیا کہ ہم اس کو پہلی آیت مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ صحیح ایک پروف دے دو نا آپ کی طرف سے. آپ کیوں اس کے پیچھے ایک بحث کر رہے ہیں؟ خیر، جس دن آپ وہ بات کریں گے اس پہ بھی بات کریں گے ابھی. اور انہوں بتا رہی اس میں شک نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں چائے کا پیالہ دیا سپلک نہیں گری. یہ سب انہوں اپنی طرف سے باتیں بتا رہے ہیں. تو سچ والا صاحب آپ یہ چیزیں اپنی طرف سے مت بتاؤ، آپ قرآن بتائیے، قرآن کا ترجمہ بتا کے اس میں کیا غلط ہے بولیے. یہ پورا ڈھونگ مت رچاؤ، یہ جھوٹ مت بولو. میں دیکھیے پہلے یہ آیت بتاتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے ہم لوگ ڈسکس کریں گے. آیت پڑھ کے دیکھیں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے. اوکے، پہلی بات تو یہ ہے انہوں سورہ فاتحہ کو چھوڑ دے کے سورہ بقرہ پھیلی ہے بول کے بتا رہے ہیں، اور پہلا چیپٹر ہے بول کے بتا رہے ہیں، اور پھر پہلا ورس اس کا سیکنڈ ورس کو پہلا ورس بول کے بتا رہے ہیں. خیر، یہ چھوڑ کے بیچارے یہ بات کر دی ان کو نہیں معلوم رہ گیا. یہ چھوڑ کے اگر ہم آگے دیکھ رہے ہیں قرآن میں، اب آیت کو دیکھیں گے. آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا وہ دیکھیے آپ لوگوں کے. تو یہ ہے چیپٹر 2، سورہ بقرہ اس کو بولتے ہیں، چیپٹر 2 ہے یہ. اور اس کی ورس 2 ہے. ورس 1 تو الف لام میم ہے، ورس 2 ہے دیکھیے. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہ عربی میں ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ اس میں کیا بول رہا ہم ہماری لینگویج میں دیکھیں گے. اوکے، پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیں گے، پھر ایک سینٹنس میں ٹرانسلیشن دیکھیں گے. اوکے، تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیے. ذالکا، یہ، الکتاب، کتاب، لا ریب، نہیں شک، فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. اب اس کا پورا ایک سینٹنس کا ٹرانسلیشن دیکھیے. یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. یہ تھا سینٹنس کا پورا ترجمہ، اور پھر ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بھی ہم دیکھ لیے. تو اگر ہم یہ آیت ایک چھوٹے بچے کو بھی بتائے تو یہ آیت پہ انہیں بول دیتا کہ بھائی یہ آیت کیا بول رہی کہ بھائی یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اوکے، پھر بول رہی کہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی، ہدایت دکھانے والی ہے بول کے بول رہا. اب یہ پرہیزگار کیا ہے کیا نہیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اب اس کے واسطے کیا ہے، انہوں نئی سو باتیں پیدا کر کے جو سامنے بیٹھے وہ ان کے پہلے تو آدمیاں ہیں، سامنے جو بھی بیٹھا اینکر ان کا آدمی ہے، اور وہ شاید مرتد ہو گیا، جو بھی ہے دین سے ہٹ گئے یا پھر غیر مسلم ہے، جو بھی ہے. تو اب چاہے دوسرے بھی ہوں گے، وہ دوسرے قوم کے چھوڑ دیجئے. اب ان لوگوں کے دماغوں میں کیا ہے، یہ فطور بیٹھتا ہے، ایک فتنہ بیٹھتا ہے کہ بھائی یہ جو غلط انہوں بیان کرا صحیح سمجھتے وہ لوگ، صحیح سمجھ کے وہ لوگ بھی آگے ریسپانس دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ پہلے میری بات دیکھیے، میں جو حقیقت بتا رہا ہوں وہ بھی دیکھیے، کتاب بھی پڑھ کے دیکھیے، اللہ کی کتاب پڑھ کے دیکھیے، اور انہوں جو بول رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو اپنی طرف سے بول رہے ہیں، وہ بھی آپ لوگ دیکھ کے پھر سمجھیے چیز کو. اب اس میں جو امپورٹنٹ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے بول رہا. اب یہ پرہیزگار کون ہے، یہ کیا ہے، ہم لوگ دیکھیں گے. ہم لوگ یہ بھی قرآن سے ہی دیکھیں گے کہ پرہیزگار کس کو بول رہا اللہ تعالیٰ قرآن میں. چلیے اب ہم سورہ بقرہ کی آیت 177 کو دیکھیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے بارے میں بتا رہا کہ کون لوگ متقین ہیں بول کے. اور میں اس میں ٹرانسلیشن دیکھیں مولانا محمد جوناگڑھی صاحب کا استعمال کر رہا ہوں. دوسرے بھی ٹرانسلیشن ہے، یہ ٹرانسلیشن زیادہ پڑھا جاتا تو یہ ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں. اگر آپ دوسرا ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں جیسے کہ اشرف علی تھانوی صاحب کا، یا پھر احمد رضا خان صاحب کا، مولانا مودودی صاحب کا، کس کا بھی آپ ترجمہ دیکھیں اگر آپ چاہ رہے ہیں، تو میں فی الوقت یہ بتا رہا ہوں. اب اس میں دیکھیے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ 2 قسم کے لوگوں کے پہلے اس میں بات کر رہا، پہلے ہی بتا رہا ہوں میں. اوپر دیکھیے شروع میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں بیان کرا، اور پھر نیچے بعد میں دوسرے سیکشن میں اللہ تعالیٰ وہی آیت کے متقی لوگوں کے بارے میں بیان کرا. چلیے یہ آیت پڑھ کے ہم دیکھیں گے کیا ہے. اوکے،
اب یہاں پہ دیکھیے شروع کا جو پارٹ ہے، ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو۔ تو یہ جو ایمان رکھنے والا ہو، یہ ایک ایمان کی بات چل رہی ہے یہاں پہ۔ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ یہ جو چیزیں ہم بتا دیا اللہ، اس کو ماننے والے کو ایمان والا بولتے ہیں۔ اب یہی آیت میں دوسرا پارٹ ہے، دیکھیے اب، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود خرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وہ وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پرہیزگار لوگ کون ہیں بتایا۔ دیکھیے یہاں بول رہا اللہ تعالیٰ کہ جو مال سے محبت کرنے کے باوجود اپنے رشتہ داروں کو دے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو مال سے محبت نہیں کرتا، ہر انسان دنیا میں مال سے محبت کرتا۔ یہ محبت کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ بول رہا کہ آپ جو ہے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو دیتے۔ قریب کے رشتہ دار، خرابت دار یعنی قریب کے رشتہ دار، جیسے بھائی بہن ہے، ماما چچا خالو پھپھا، جو بھی ہے قریب کے رشتہ دار، یہ اس میں جو بھی ضرورت مند ہے، جو بھی اس میں غریب ہے، ان لوگوں کو اپنے پیسہ دو بول کے بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس کے بعد بتا رہا دیکھیے اللہ تعالیٰ یتیموں مسکینوں کو دے۔ یتیم بولتے ہو جس کے ماں باپ نہیں رہتے، جو آرفنس رہتے، ان کے لیے خرچہ کرو بول رہا۔ اور پھر مسکین بول رہا، مسکین یعنی پور لوگ، جو بھی غریب لوگ رہتے ان کو دو بول رہا اللہ تعالیٰ۔ ایک غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مدد کرو بول رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہا کہ مسافروں کی مدد کرو بول کے۔ مسافروں کو تو کئی آپ لوگ دیکھتے کہ ڈیلی لائف میں کتنا اسٹرگل وہ لوگ کرتے ہیں، ان لوگوں کا سامان چوری کرتے، ان لوگوں کا پیسہ مار لے کے چلے آتے ہیں، ان لوگوں کو ہر طریقے سے پریشان کرتے، غلط راستہ بتاتے ہیں۔ تو ایسے پریشانیاں وہ لوگ فیس کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بول رہا کہ مدد کرو۔ یہ جو ٹریولنگ کرتے ہو ویسے لوگوں کو مدد کرو۔ ان لوگوں کا کیا ہے، کس کے پاس جانا، کس سے مانگنا، کس کی ہیلپ لینا ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ویسے لوگوں کو ڈھونڈ کے مدد کرو بول رہا اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہا سوال کرنے والوں کو دو۔ سوال کرنے والے یعنی جو غریب ہمارے گھر کو آتے، آ کے ہمارے سے کچھ پوچھتے، کچھ سوال کرتے کہ بھائی ہمیں کچھ دے دو نا بول کے، تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیو بول کے بتا رہا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہا دیکھیے کہ غلاموں کو آزاد کرے۔ غلاموں تو صرف انسانی غلام نہیں، البتہ اس میں غلامی دیکھیے الگ الگ چیزوں کی رہتی ہے۔ کوئی لوگ کنفائن ہو کے رہتے اپنے ایک بینکرپسی میں، کوئی لوگ کنفائن ہو کے رہتے کچھ سوسائٹی کے پرابلمس میں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے سو سے آزاد کرنا، وہ پرابلم سے آزاد کرنا بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہا نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ دے۔ تو نماز کا ایک معنی نہیں آتا، نماز کے بہت سارے میننگ ہیں، تو وہ اپن بعد میں ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں۔ اور پھر اللہ بول رہا زکوٰۃ کی ادائیگی بول کے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کماتے، جو پیسہ آپ سیو کرتے، جو سیلری کے طور پہ ملو یا پھر بزنس کرے تو آپ کو جو ملو پروفٹ، یا پھر آپ کو آپ کے باپ دادا کے اینسسٹرز کی کچھ پراپرٹی مل جاؤ، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ بول رہا زکوٰۃ نکالتے بول کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہا وعدہ کرے تو اسے پورا کرے بول رہا۔ کوئی بھی رہن دو، اگر وعدہ کرا تو اس کو پورا کرنا چاہیے اسے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہا دیکھیے تنگ دستی اور دکھ درد۔ تنگ دستی یعنی بیچارہ پریشان ہے، کنفائن ہو کے ہے، اس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے پانی نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، پہننے صحیح کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس، تو وہ ٹائم پہ بھی اللہ تعالیٰ بول رہا کہ ویسے ٹائم پہ صبر کرو بول رہا۔ اور درد کا مطلب ہے کہ بھائی کچھ بخار آئی، کچھ حادثہ ہو گیا، کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ویسے ٹائم پہ صبر کرنا ہے اور ویسے لوگوں کی ہم کو مدد کرنا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہا۔ اور لڑائی کی بات کر رہا کہ بھائی لڑائی کے وقت صبر کرے۔ جو آدمی لڑائی کے وقت صبر کرتا، اب جنرلی ہم دیکھتے جب لوگ لڑ لیتے تو جو ایکسیڈنٹ کرا انہیں خود آ کے الٹا سامنے والے کو بتاتا کہ بھائی تو غلط ہے بول کے، اور گالی گلوچ پہ اتر جاتے ہیں، مار لینے پہ اتر جاتے ہیں، تو یہ غلط چیزیں ہوتے ہیں۔ تو ویسے ٹائم پہ بھی اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ لڑائی کے ٹائم پہ صبر کرو بول کے۔ تو یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سچے بولا، پرہیزگار بولا۔ اب ایک چیز آپ غور کیجئے، اس میں یہ جو کوالٹیز بتایا اللہ تعالیٰ، یہ کوئی پرٹیکولر قوم میں نہیں رہتے، یہ کیریکٹرسٹکس ہر قوم کے چند لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔
اب آپ دیکھیے ہندوؤں میں، کرسچنوں میں، سکھ میں، جیوز میں، مسلمانوں میں، ہر ایک قوم میں پیسہ رکھنے کے باوجود چند لوگ رہتے جو سامنے والوں کو خرچ کرتے، سامنے والوں کو دیتے، جو غریبوں میں دیتے، جو یتیموں میں، مسکینوں میں دیتے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچھے اور پرہیزگار بول رہا، سچے اور پرہیزگار بتایا ایسے لوگوں کو. اب آپ ایک چیز اس میں غور کریے، یہ جو باتیں اس میں ہم آپ بتائی گئی، یہ جو کیریکٹرسٹکس ہم آپ بتائے گئے، یہ کوئی ایک پرٹیکولر قوم میں نہیں پائے جاتے، یہ ہر قوم میں پائے جاتے. اب آپ دیکھیں گے اگر ہندوؤں میں، سکھوں میں، مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں ایسے لوگ رہتے، ایسے لوگ چند وہ ہر ایک کمیونٹی میں رہتے جو پیسہ رکھنے کے باوجود، مال رکھنے کے باوجود غریبوں کو ہیلپ کرتے، ضرورت مندوں کی ہیلپ کرتے. بہت کم لوگ ایسے بھی رہتے جو اسٹرینجرز کی، ٹریولرز کی بھی ہیلپ کرتے. اور نماز کا مطلب یہاں پہ جو ہے ایک سسٹم کے بارے میں ہے کہ بھئی ایک سسٹم بنا کے لوگوں کی مدد کرنا ہے بول کے. خیر وہ ایک الگ مطلب. اب اگر ہم انڈیا میں دیکھیں گے تو چند ایسے لوگ ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم بڑے پیمانے پہ ایک لارج اسکیل پہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو عظیم پریم جی ہے، رتن ٹاٹا ہے، یہ لوگ کیا ہے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، سامنے آ کے پیسہ دیتے ہیں، پیسہ دے کے سامنے والوں کی مدد کرتے ہیں. یہ لوگ یتیموں کو، مسافروں کو مدد کرتے ہیں. اور پھر کئی عام آدمیوں میں بھی ایسے رہتے جو اپنے پاس جتنا بھی ہو سکا نکال کے دیتے ایسے لوگوں کو. تو اس میں کیا ہے کوئی ایک پرٹیکولر قوم کا نہیں ہے، اس میں ہر آدمی ہے. اس میں جو سکھ کرتے جیسے گرودوارا کے پاس وہ لوگ کھانا دیتے، اور اس میں ہندوز بھی آتے، اس میں مسلمز بھی آتے، اس میں کرسچنز بھی آتے، یہودی بھی آتے. تو کوئی بھی ایک ایسا اچھا کام کرنے والے اللہ تعالیٰ بتا رہا، یہ اچھے کام کرنے والے بول رہا اللہ تعالیٰ، کوئی ایک پرٹیکولر قوم کا نام نہیں لیا یہاں پہ. یہ جو اچھائی بتائی گئی یہ کوئی ایک اچھائی ایک پرٹیکولر لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ اچھائی تو ہر کوئی دنیا میں مانتا ہے، یونیورسل ہے نا یہ چیز. تو یہ جو اوپر کا بتایا گیا وہ ایمان کی چیزیں ہیں، وہ تو بہرحال ایک دوسری چیز ہے، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. مگر جو ایک یونیورسل چیزیں بتائے گئے جو اچھے لوگوں کے لیے، سچے لوگوں کے لیے، جو متقی لوگوں کے لیے ہے، تو ویسے کیریکٹرسٹکس کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہا، ویسے کیریکٹرسٹکس جو رکھتا، جو سچے لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، تو ویسے لوگوں کے واسطے یہاں پہ ایک انٹری ہے بول رہا. یہاں پہ کیا ہے قرآن میں یہ چیز سمجھ سکتے بول کے بول رہا، یہ کتاب ویسے لوگوں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے ہے بول کے بتا رہا. تو ویسے لوگوں کے لیے اچھے ریوارڈز ملیں گے، اچھے انعام ملیں گے بول کے ہے. تو یہ ایسی آیت کو لے کے یہ جو سچ والا جھوٹ والا ہے، جو فساد والا ہے، یہ کیا بول رہا دیکھیے کہ بھئی یہ کنفیوژن میں رکھتی، یہ ایسا بول رہی، کیا ہے یہ بکواس ہے. یہ پورا آیت اصل جو ہے وہ بتاؤ قرآن سے، تم اپنے گھر سے لا کے کیوں بتاتے؟ تمہارے خاندان میں کیا ہو رہا، ہم آپ کیا کرنا ہے؟ تمہاری پرسنل انمیٹی کیا چل رہی، ہم آپ کیا کرنا ہے؟ تم کس سے لڑ لے کے کہاں نکل کے کیا کر رہے، ہم آپ کیا کرنا ہے؟ تم بھائی جو آیت ہے وہ آیت لے کے بتا دو، بھائی یہ آیت ایسی ہے بول کے. تم اس میں اپنے فساد کے باتیں، اپنے من گھڑت کہانیاں ڈال دے کے دیوانے باتیں کر رہی. اور اب ان کی جہالت دیکھیے، سچ والا جھوٹ والا کی کہا جہالت، یہ فساد والا کی جہالت دیکھیے، یہ کہیں اور دوسری جگہ سے بھی نہیں، میں تو قرآن سے ڈائریکٹ بتا دیا کہ یہ کتنی جھوٹ بات پر رات نہیں ہے بول کے. اور دوستوں آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو کتنا سمجھ میں آیا، یہ آیت آپ لوگ بھی پڑھیے، پڑھ کے سمجھیے، اور پھر میرے کو بتائیے کہ آپ لوگ کو کیسا سمجھ میں آ رہی. اوکے، اور زیادہ سے زیادہ میرے ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اوکے، اور جتنا بھی ہو سکا یہ چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے آپ لوگ اپنے دوستوں میں، چاہے مسلمان رہنے دیجیے چاہے غیر مسلم رہنے دیجیے. اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ اگر کوئی آپ کے سامنے ایسے غلط سوالات کر رہے ہیں، ایسے غلط باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو کھول کے قرآن ڈائریکٹ بتا دیجیے. ٹھیک ہے، چلیے خیال رکھیے. السلام علیکم.